بعد الحمدللہ آج ہمارے لیے خوشخبری ہے اور ہمارے لیے پرمسرت موقع ہے کہ ہمارے درمیان نمونہ اسلاف استاذ العلماء شیخ الحدیث پیکر اخلاص و محبت حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن میمن صاحب مدظلہم بنفس نفیس تشریف فرما ہے۔ آپ ماشاءاللہ کراچی کی ایک عظیم دینی درسگاہ مدرسہ عثمانیہ بہادر آباد کراچی میں شیخ الحدیث ہے۔ شیخ الحدیث ان کو کہا جاتا ہے جو بخاری شریف پڑھاتے ہیں۔ بخاری شریف قرآن کریم کے بعد اصح الکتب تمام کتابوں میں سب سے صحیح کتاب ہے، تو الحمدللہ ہمارے لیے بڑی یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ ہم خود کراچی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حضرت سے مستفیض ہوتے، لیکن حضرت والا دامت برکاتہم بذات خود تشریف لائے، تو اب ہمارے لیے یہ اہم موقع ہے کہ حضرت کی باتوں کو توجہ سے سنیں اور اپنے اندر اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ مرد حضرات بھی اس بات کو توجہ سے سنیں اور خواتین بھی توجہ سے سنیں، جو حضرت والا جو باتیں بھی بیان فرمائیں ان کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ نیک لوگوں کی ایک لمحے کی صحبت انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہی وہ موقع ہیں کہ انسان کے جو اوقات ہیں ان میں قیمتی ترین لمحات ہیں، جن لمحات کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالی اور ان کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کراچی کی ایک عظیم اور دینی درسگاہ جامعہ اشرف المدارس کراچی کے استاذ الحدیث بھی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، تو حضرت الحمدللہ ابھی بیان فرمائیں گے۔ تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ حضرت کے بیان کو توجہ سے سنیں۔ یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی۔ اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کا مزہ آئے، اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کا مزہ آئے، جو آئے اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سخندانی۔ لا إله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز،
اور محترم خواتین، جس دین اور شریعت پر ہم لوگ الحمدللہ چل رہے ہیں، اس دین کے 5 شعبے ہیں. پانچوں شعبوں پر عمل کرنے کا نام دین پر عمل کرنا ہے. کسی ایک یا 2 شعبوں پر عمل کر لیا، باقی شعبوں کو چھوڑ دیا، تو پھر وہ دین پر عمل کرنا شمار نہیں ہوگا. پہلا شعبہ ہے عقائد کا، دوسرا شعبہ ہے عبادات کا، تیسرا ہے معاملات کا، چوتھا ہے اخلاقیات کا، اور 5واں ہے معاشرت کا. 5 شعبوں پر عمل ہوگا تو ہم کامیاب ہیں. کوئی ایک شعبہ بھی اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہم ناکام ہیں. ہمارا حال یہی ہے کہ ہم نے عقائد اور عبادات کو تو لے لیا. الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے عقیدے صحیح ہوں اور ہماری عبادات بھی خوب سے خوب تر ہوں، اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو شعبے ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاشرت ہے، اس کے اندر ہمارا حال پتلا ہے، کمزور ہے. بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے 3 شعبوں کو اپنے دین سے خارج کر دیا، گویا دین کا حصہ ہی نہیں ہے. امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں علی ابن مدینی رحمہ اللہ تعالی. وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو انتقال کے بعد میرا روز کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد میں اپنے والد صاحب کی قبر پر حاضر ہوتا، اور جو اللہ پاک توفیق دیتے پڑھ کر ثواب پہنچاتا. کہتے ہیں کہ ایک دن میں حسب معمول قبر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، فاتحہ پڑھ رہا تھا. مجھے برابر کی ایک قبر کے اندر سے ہائے ہائے کی آواز آئی، اور مسلسل آ رہی تھی. جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو عذاب ہو رہا تھا. اب ان کی ہائے ہائے سن کر کہتے ہیں میں تو اپنا پڑھنا پڑھانا بھول گیا. اس کو بند کر دینا. اور میں اس قبر کی طرف متوجہ ہو گیا کہ کون سی قبر میں سے آواز آ رہی ہے. پھر جب پتہ چل گیا کہ فلانی قبر میں سے عذاب ہو رہا ہے اور وہاں سے یہ ہائے ہائے کی آواز آ رہی ہے، تو میں بس اسی قبر کو دیکھنے لگا. رمضان کے دن تھے، رمضان میں فجر کی نماز بھی صبح جلدی ہوتی ہے، تو اندھیرا تھا. جیسے جیسے روشنی پھیلتی چلی گئی، وہ آواز جو قبر میں سے آ رہی تھی آہستہ آہستہ مدھم ہونی شروع ہوئی اور بالآخر ختم ہو گئی. اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ قبر ہے کس کی. جب روشنی پھیل گئی اور لوگوں نے بھی آنے جانا شروع کر دیا، تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ بھائی تم جانتے ہو یہ قبر کس کی ہے؟ تو کہنے لگا کہ ہاں جانتا ہوں. آپ نہیں جانتے یہ؟
ارے بھی وہ ہمارے محلے کے وہ جو فنا آدمی تھے، بڑے عابد، عبادت گزار، مسجد کے اندر صف اول کے پابند اور خوب صدقہ و خیرات کرنے والے، اذان سے پہلے مسجد میں پہنچنے والے، انتہائی عابد شخص تھے، ان کی قبر ہے۔ کہنے لگے میں تو حیران رہ گیا، اتنا عبادت گزار آدمی، اتنا نیک آدمی، اور اس کو بھی عذاب ہو رہا ہے اور اس کی قبر سے بھی ہائے ہائے کی آواز آ رہی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا۔ میں پھر محلے میں گیا، اور جو ان کے ہم عمر دوست احباب سے، ان سے میں نے سارا واقعہ سنایا کہ میں نے اس شخص کی قبر کے اندر سے ہائے ہائے کی آواز سنی ہے اور عذاب ہو رہا ہے۔ تھا تو بڑا نیک آدمی۔ تو ان کے دوست احباب کہنے لگے ہاں بہت ہی نیک آدمی تھا، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، صف اول کا پابند، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی اور غم خواہی کرنے والا۔ اذان بعد میں ہوتی تھی مسجد میں، وہ پہلے پہنچتا تھا۔ تو پھر کہنے لگے کہ پھر کیا وجہ ہے، اس کو عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ تو ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ ہاں ایک گڑبڑ ہوئی ہے اسے، کہ جب وہ بوڑھا ہو گیا تھا تو اولاد تھی نہیں، کاروبار لمبا چوڑا تھا، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس کاروبار کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، اور خود بوڑھا ہو گیا تو اب چلا بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اس نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کاروبار میں کر نہیں سکتا، اب بوڑھا ہو گیا، بچے ہیں نہیں جو میرا کاروبار سنبھالیں، تو میرے اب گزر اوقات کا کیا ہوگا، کیا کروں؟ تو اس کے جو دوست ہے، اچھے برے سب کے ہوتے ہیں، کچھ برے دوست تھے، کچھ اس کا اپنا نفس بھی تھوڑا سا اس وقت صحیح نہیں تھا۔ تو دوستوں نے مشورہ یہ دیا کہ تو ایسا کر، تو اپنا کاروبار ختم کر اور اس کو نقد کی شکل میں لے کر آ، پھر وہ نقد پیسہ جب تیرے پاس ہو جائے تو پھر وہ نقد روپیہ لوگوں کو سود پر قرضہ دے دے۔ 1,00,000 روپیہ دے مثال کے طور پر، اور اس سے پھر سود کے ساتھ 1,10,000 روپیہ اس سے لے، اصل رقم بھی محفوظ اور سود کی رقم جو آتی رہے گی تو اس اپنا گزارا کرتا رہی ہو۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، اپنا کاروبار ختم کیا اور سارا مال اس نے نقد کی شکل میں کیا، پھر وہ لوگوں کو سود پر قرضے دیا کرتا تھا اور وہ سود کا مال کھایا کرتا تھا۔ اس کا یہ خمیازہ اس کو بھگتنا پڑ رہا ہے کہ اس کو عذاب میں قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اب اس میں کیا پتہ چلا؟ وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ عبادات کی طرف تو توجہ ہے، عبادات میں بہت آگے تھا وہ، لیکن معاملات کے اندر وہ سود کھا رہا ہے۔ یہاں صفر۔ تو بات یہ کہ دین صرف عبادات کا اور نماز روزوں کا نام نہیں ہے، صرف ٹوپی پہن لینے اور کرتا شلوار پہننے کا نام نہیں ہے، داڑھی بڑھا لینے کا نام صرف دین نہیں ہے، یہ سب دین کا حصہ ہے۔ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، مگر یہی نہیں کرنا، یہ بھی کرنا ہے۔ حضرت شاہ عبد المجید ندیم کا شاید نام سنا ہوگا، حضرت کا بیان ایک جگہ تھا، بڑا اچھا لگا مجھے۔ حضرت کا بیان اسی پہ چل رہا تھا، ہی اور بھی پر۔ ہاں، ہی اور بھی۔ اللہ کہتا ہے کہ میری ہی عبادت کرو، شیطان کہتا ہے میری بھی عبادت کرو۔ اس پر بات کر رہے تھے۔ شیطان کہتا ہے میں نہیں کہتا کہ تم سے خالی تم میری ہی عبادت کرو، بس میری بھی عبادت کرو۔ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، میری ہی عبادت کرو۔ تو ہماری بھی کامیابی جب ہوگی جب ہم سب سارے شعبوں پر عمل کریں گے۔ یہ نہیں کہ خالی عبادات پر عمل ہو گیا اور باقی شعبے ہمارے خالی رہ جائیں، اس پر عمل نہ ہو، تو ایسا نہیں ہے۔
ان 5 شعبوں میں سے ایک شعبہ معاشرت کا ہے. یہ تو بالکل ہم لوگ اس سے نابلد ہیں کہ یہ بھی کوئی شعبہ ہے, یہ بھی کوئی دین کا حصہ ہے. معاشرت کے معنی ہوتا ہے رہن سہن. ہم جو آپس میں رہتے سہتے ہیں, والدین کے ساتھ رہتے ہیں, بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں, بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارا رہنا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں, نماز کے اندر آتے ہیں تو نمازی حضرات کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن ہے. یہ کیسے رہا سہا جائے؟ اس کو کہتے ہیں معاشرت. والدین کے ساتھ رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے, دوستوں کے ساتھ رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. اور ان ساری باتوں کا خلاصہ بس ایک ہی بات ہے کہ اس طرح رہنا ہے کہ ہماری ذات سے, ہمارے قول سے, ہمارے کسی فعل سے, ہماری زبان سے, ہماری آنکھوں سے, ہمارے ہاتھ سے, ہمارے پاؤں سے کسی بھی دوسرے شخص کو تکلیف نہ پہنچے. بس یہ ہے خلاصہ. پوری معاشرت کا خلاصہ یہ. والدین کے حقوق اٹھا کر دیکھ لو, بھی بچوں کے حقوق کو اٹھا کر دیکھ لو, جہاں بھی دیکھیں گے خلاصہ یہ نکلے گا کہ تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ ہے معاشرت کا خلاصہ. اور اسی کا دوسرا نام ہے انسانیت. انسانیت اسی کو کہتے ہیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ جانوروں کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم جانور کی وہ ہے جن سے نفع ملتا ہے, بس ان سے نفع ہے, نقصان کوئی نہیں. جیسے گائے ہے, بکری ہے, جب تک دودھ دے رہی ہیں دودھ سے نفع اٹھا رہے ہیں, نسل چل رہی ہے تو اس سے بچے پیدا ہو رہے ہیں, نسل چل رہی ہے. اور جب کسی کام کی نہ رہے گائے بکری تو ذبح کر کے کھا لو. مر کر بھی نفع پہنچاتی ہیں. ان سے نفع ہی نفع ہے, فائدہ ہی فائدہ. اور جانور کی دوسری قسم ہے جن سے نقصان ہی نقصان ہے. سانپ ہے, بچھو ہے, ان کا کام کیا ہے؟ بس ڈنگ مارنا, تکلیف پہنچانا. ان سے آپ کوئی نفع کی امید رکھیں تو میرا خیال ہے یہ آپ کی بھول ہوگی. شاید وہ زندگی کا آخری دن ہوگا کہ آپ نے اس کو اچھا سمجھا. اور تیسری قسم ہے جانوروں کی جن سے نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے. اب یہ بلیاں ہیں, گھومتی رہتی ہیں, کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں. نقصان کیا؟ نقصان بھی کچھ نہیں, اپنا کھاتی ہیں, اپنا چلی جاتی ہیں. لومڑی ہے, جنگل کے اندر ہے, کیا نقصان ہے کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں. تو بہت سارے جانور وہ ہیں کہ جن سے نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے. تو 3 قسمیں ہو گئیں. ایک یہ کہ جو نفع ہی نفع دیتی ہے, اور ایک وہ جو کہ نقصان ہی نقصان پہنچاتے ہیں, اور تیسری قسم وہ ہے جو کہ نہ نفع ہے نہ نقصان ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 3 جانوروں کی 3 قسمیں کر کے فرما رہے ہیں کہ اے انسان تو جانور نہیں ہے, تو انسان ہے, اشرف المخلوقات ہے. تو ان تینوں قسم کے جانوروں میں سے کوئی جانور نہیں ہے. تو انسان ہے. تیرے کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ لیکن اگر تو انسان نہیں بننا چاہتا اور جانور ہی بننا چاہتا ہے, تو چاہتا ہے بس میں جانور رہوں, تو پھر میری نصیحت یہ ہے کہ پہلی قسم کا جانور بن جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں, وہ بن جا جانور. اور اگر تو پہلی قسم کا جانور نہیں بنتا تو چل تیسری قسم کا بن کہ جس سے نہ نقصان ہے نہ فائدہ ہے. دوسری قسم کا جانور نہ بن, سانپ بچھوؤں کی طرح. لیکن یہ تو جانور کی قسم بتا رہے ہیں نا, انسان تو اس سے وراء الورا ہے.
اس کی ذات تو جانوروں سے بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے. اللہ اکبر. ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ سے پوچھا، اچھی بات پڑھی میں نے. ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ نعمت کبھی ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی، تو تم کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے جی ہم تو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتے ہیں، اور جب کوئی نعمت نہیں ملتی تو صبر کرتے ہیں. جو عام جواب ہے. ملتی ہے تو شکر، نہ ملے تو صبر. تو پہلے بزرگوں نے کہا یہ تو کام تو کتا بھی کرتا ہے. کتے بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ ان کو کوئی نعمت دو، اس کو کوئی ہڈی پھینکو، شکر کرے گا، تمہیں دیکھے گا، تمہارا احسان مند ہوگا کتا. اور کچھ نہیں دو گے صبر کرتا رہے گا. تو یہ ملنے پر شکر کرنا اور نہ ملنے پر صبر کرنا یہ تو کتے بھی کرتے ہیں. تم نے اگر کتوں والا کام کر لیا تو کیا کمال کیا. بات چل رہی ہے جانور کی کہ ہم جانور نہیں، ہم انسان ہیں. تو یہ تو جانوروں والا کام ہے. یہ تو ملنے پر شکر اور نہ ملنے پر صبر. اور وہ بزرگ تو بڑے حیران رہ گئے، کہنے لگے جی میرے تو سمجھ میں نہیں آیا، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ ہمیں نعمت نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، اور اگر نعمت مل جائے تو صدقہ کر دیتے ہیں. عجیب بات ہے. نہ ملے تو شکر اور مل جائے تو صدقہ. انسانیت تو یہ ہے. وہ تو کتے اور جانوروں کا کام ہے. وہ تو ہم اور آپ الحمدللہ انسان ہیں. ہمارے اندر انسانیت ہونی چاہیے، اور انسانیت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہماری ذات سے، ہمارے قول و فعل سے، ہمارے آنے جانے سے کسی دوسرے شخص کو تکلیف نہ پہنچے. دیکھو میں لفظ شخص استعمال کر رہا ہوں. مولانا بیٹھے ہیں، مولانا کہیں گے کہ یہ تو شخص کیوں بولتا ہے؟ حالانکہ حدیث کے اندر تو آتا ہے المسلم من سلم المسلمون. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرے مسلمان صحیح سالم رہیں. حدیث میں مسلمان کی قید ہے. میں مسلمان کی قید بھی نہیں لگا رہا، میں تو شخص کی قید لگا رہا ہوں. کیونکہ جس طرح تکلیف پہنچانا کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے، کافر کو بھی جائز نہیں ہے. حالت امن کے اندر جب جنگ نہ ہو رہی ہو کفار سے، تو حالت امن کے اندر کافروں کو بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں، بالکل جائز نہیں ہے. اور اس کی دلیل قرآن کے اندر ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ سب نے پڑھا ہوگا کہ ایک مرتبہ انہوں نے مکہ مارا ایک قبطی کو، وہ مر گیا. سب کو پتا ہے مر گیا. وہ قبطی کافر تھا، مر گیا. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ اللہ پاک میں اس قوم کے پاس کیسے جاؤں گا؟ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ان کا ایک گناہ میرے اوپر ہے. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، مجھے خطرہ ہے کہ وہ اس قبطی کے بدلے میں مجھے قتل کر دیں گے. ذنبن کہا، ذنب گناہ ہے، ان کا ایک گناہ میرے اوپر ہے، کیونکہ میں نے ان کے آدمی کو مارا تھا، کافر تھا، اس کو گناہ قرار دیا. معلوم ہوا کافر کو مارنا بھی جائز نہیں ہے. تو ہمارا تو جانور سے بڑھ کر ہیں. یہ بھی خانقاہ ہے نا. خانقاہ کی مناسبت سے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی تھانہ بھون کے اندر. دوسری بھی خانقاہیں موجود تھیں. ہمارے ہاں جب خانقاہ کا تصور آتا ہے نا، خانقاہ کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں خانقاہ ہوگی، وہاں پر نمازیں ہو رہی ہوں گی، اشراق چاشت ہو رہا ہوگا، ذکر اذکار ہوں گے، تسبیحات ہوں گی، تہجد کے لیے اٹھایا جاتا ہوگا، ریاضتیں مجاہدے کرائے جاتے ہوں گے. یہ ہمارے ہاں ایک تصور ہے خانقاہ کا. الحمدللہ بہترین چیز ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تو خانقاہ آدمی تھے. وہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کو اگر صوفی بننا ہے، کسی کو اگر نیک بننا ہے،
کوئی عابد زاہد بننا ہے تو دوسری خانقاہیں کھلی ہوئی ہیں، چلے جاؤ کسی بھی خانقاہ کے اندر، تم صوفی اور عابد زاہد بن جاؤ گے. اور اگر انسان بننا ہے تو میرے پاس آ جاؤ. انسان بننا ہے تو میرے پاس آؤ. اور حضرت کیا یہ اس چیز پر بڑی پابندی تھی کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اگر حضرت کو پتہ چلتا کہ فلاں مرید نے تسبیحات پوری نہیں کی، تسبیحات نہیں پڑھتا، چھوڑ دیتا ہے، یا تہجد نہیں پڑھ رہا، یا اشراق چاش ابابین نہیں پڑھ رہا، حضرت کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ اس شخص نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کا حق مارا ہے، حضرت کو بہت تکلیف ہوتی تھی، بہت تکلیف ہوتی تھی. بس ہماری ذات سے کسی کی تکلیف نہ پہنچے، کسی کا حق نہ مارا جائے. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جن کی مثنوی شریف ہے، حضرت نے مثنوی شریف کے اندر ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ ایک آدمی دن کو دوپہر کو جب سورج بالکل اوپر روشنی پھینک رہا ہے، ہر چیز روشن ہے، ہر چیز صاف صاف نظر آ رہی ہے، سورج کے روشنی کے اندر دھوپ نکلی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے. ایک شخص بازار میں آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ تھی، لائٹ ٹارچ. وہ ٹارچ اس نے جلائی ہوئی تھی اور ٹارچ جلا کر وہ دیکھ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، کبھی اس کونے میں، کبھی اس دکان پر، کبھی اس دکان پر. لوگ حیران ہیں کہ کیا تلاش کر رہا ہے. اور اگر وہ تلاش بھی کر رہا ہے تو اتنی دن کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، ہر چیز روشن ہے، اس کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، پھر اتنا بڑا سورج نکلا ہوا ہے، ایک ٹارچ لے کر تلاش کر رہا ہے. لوگوں نے پکڑ لیا اس کو، کیا تلاش کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں تلاش کر رہا ہوں انسان کو، مجھے انسان یہاں نظر نہیں آ رہے. لوگوں نے کہا یہ سارے دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ رہے ہیں، اور یہ خریدار جو آئے ہوئے ہیں خرید رہے ہیں، یہ پورا بازار لوگوں سے بھرا ہوا ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے کیا؟ کہنے لگے نہیں انسان نہیں ہے، یہ سب آدمی ہے، آدم کی اولاد ہیں، یہ آدمی ہے. یہ انسان تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. انسان تو وہ ہوتا ہے جس میں انسانیت ہو، انسانیت تو ہے نہیں کسی میں. تو ہم سے انسانیت کا تقاضا ہے. ہاں انسانیت کا تقاضا ہے. ایک لطیفہ یاد آیا، حضرت ناراض نہ ہو درس کرو. وہ دیکھا ہوگا آپ نے پہلے زمانے میں، اب تو پتہ نہیں کہانیاں آتی نہیں آتی، وہ جن کی کہانی آتی تھی کہ وہ زمین کھودی تو اس کے اندر سے شیشی نکلی، اور شیشے کو جو کھولا تو ایک دھواں سا بنا، اور دھواں بن کر وہ ایک جن کی شکل اختیار کر گیا، اور وہ بولتا ہے کہو میرے آقا کیا حکم ہے. شاید پڑھا ہو بچپن میں کبھی. تو ایسی ایک شیشی کھولی گئی، اس میں سے جن نکلا، اور جن نے سامنے آ کر کہا، کہنے لگا کہ کہو میرا آقا کیا حکم ہے، اور کہا کہ بس میں تمہاری ایک خواہش پوری کر سکتا ہوں، بتاؤ ایک حکم دو بس. وہ آدمی کہنے لگا کہ اچھا بس ایک ہی کام کرو. کہاں بس ایک کام بتا دو، بس ایک سے زیادہ نہیں کروں گا. اچھا ایسا کرو، پاکستان سے لے کر امریکہ تک ایک سڑک بناؤ، بس یہ کام کرو. جن کہنے لگا پاکستان سے امریکہ تک سڑک کیسے بن سکتی، ممکن بھی نہیں ہے، بیچ میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بلکہ بڑے بڑے سمندر ہیں، پانی کے اندر سے سڑک نکال کر لے آنا کوئی کھیل ہے کیا؟ ممکن نہیں ہے. نہیں یہ کام تو نہیں ہو سکتا. اچھا بتاؤ دوسرا کام کوئی بتاؤ. اس آدمی نے کہا کہ دوسرا کام، اچھا پھر ایسا کرو. جن سے کہنے لگا ایسا کرو، میری بیوی جو ہے نا وہ بڑی بد تہذیب ہے، بہت ہی زبان کی بری ہے، اس میں کوئی انسانیت ہی نہیں ہے. تم ایسا کرو میری بیوی کے اندر انسانیت ڈال دو، میری بیوی کے اندر انسانیت ڈال دو. تو وہ جن کہنے لگا یہ بتاؤ کہ وہ جو پاکستان سے امریکہ تک سڑک بنانی ہے وہ سنگل بنانی ہے ڈبل بنانی ہے؟ یہ بتاؤ کہ وہ جو پاکستان سے امریکہ تک سڑک بنانی ہے وہ سنگل بنانی ہے یا ڈبل بنانی ہے؟
انسانیت والی بات ہی ختم کر دی اس نے. معلوم کیا ہوا؟ اتنی اہم اور بڑی چیز ہے انسانیت جو جن کے پاس بھی نہیں ہے اس کا اختیار. یہ سیکھنی ہے ہمیں, یہ سیکھنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک شہر میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے, تو ایک اور بزرگ بھی آ گئے اسی شہر کے اندر. تو پہلے والے جو بزرگ تھے ان کو تھوڑا سا ناگوار لگا کہ یار میں ہوں نا یہاں پر, میں کام کر رہا ہوں, میرے مرید ہیں, میرے چاہنے والے ہیں, ابھی ایک اور آ گیا, یہ بھی اپنے چند مرید بنائے گا, میری جو چل رہی ہے ہدیے ودیے کم ہو جائیں گے. تو وہ ذرا سا ناراض سا ہوا اور اس نے پہلے والے بزرگ نے گلاس لیا, اس نے پانی بھرا, لب پانی بھر کر دوسرے والے بزرگ کو بھجوا دیا, اور اس سے اشارہ یہ کیا کہ یہ شہر میرے وجود سے بھرا ہوا ہے, یہاں پر کسی جیسے اس گلاس میں اور پانی کی گنجائش نہیں ہے, اس شہر میں تمہاری کوئی گنجائش نہیں ہے. ان بزرگ کے پاس جب وہ پانی کا گلاس پہنچا تو انہوں نے ایک گلاب کا پھول لیا اور پانی کے اوپر گلاب کا پھول رکھ کر واپس کر دیا کہ جاؤ یہ ان کو واپس کر دو. بتلا دیا میں رہوں گا یہیں, لیکن تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں دوں گا, پھول کی طرح رہوں گا میں. جیسے پھول ہے یہ جس کی وجہ سے کوئی اس کے اوپر بار نہیں پڑا پانی کے اوپر, میں پھول بن کے رہوں گا. بس ہمیں بھی پھول بن کر رہنا ہے, پھول بن کے رہنا ہے. ہماری ذات سے, قول سے, فعل سے کسی کو تکلیف نہ ہو. حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ تعالی, ان کے خطبات حکیم الاسلام ہے, اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مشہور ایک حکیم گزرے, حکیم سقراط. حکیم تھے, وہ جڑی بوٹیاں جنگلوں میں تلاش کیا کرتے تھے, اور جڑی بوٹی کے لیے جب جاتے ہوں تو پھر بعض اوقات کئی دن لگ جاتے ہیں, بس خاک چھاننا اور جڑی بوٹیاں تلاش کرنا, اس کے خاصیات کو دیکھنا کہ کون سی جڑی بوٹی کس کام آتی ہے, کس مرض کی دوا ہے. تو ایک مرتبہ یہ اپنے جڑی بوٹیوں کی تلاش میں جنگل پھرتے رہے. آخر وہ ایک دن شہر میں آ گئے, تھکے ہوئے تھے, کئی راتوں کے جاگے ہوئے, تھکے ہوئے. شہر کے اندر آ کر ایک فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھ کر لیٹ گئے تو ان کی آنکھ لگ گئی, سو گئے. اب فٹ پاتھ پر لیٹے ہوئے سو رہے ہیں حکیم سقراط. اتفاق ہے اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کی سواری اس فٹ پاتھ کے پاس سے جو سڑک تھی وہاں سے گزرنی تھی, اور وہ ہاتھی پر اس کو گزرنا تھا. اور جب بادشاہ کی سواریاں گزرتی ہیں تو پھر وہ ہٹو بچوں کی صدائیں لگتی ہیں, راستے صاف کیے جاتے ہیں, آگے چوبدار لوگ ہوتے ہیں, تو آگے آوازیں لگ رہی ہیں, راستے صاف کیے جا رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی ہے. اب یہ حکیم سقراط پڑا ہوا بیچارہ سو رہا ہے, مدہوش, اس کو ہوش ہی نہیں, کئی راتوں کا جاگا ہوا. آخر بادشاہ کی سواری آ گئی. جب بادشاہ کی سواری حکیم سقراط کے پاس پہنچی تو بادشاہ کی نظر پڑی کہ فٹ پاتھ پر ایک شخص پڑا ہوا سو رہا ہے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. دیکھیے بہت بہترین واقعہ یہ. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میری سواری گزر رہی ہے, میں اس ملک کا بادشاہ ہوں, اور یہ آدمی میرے راستے میں پڑا ہوا سو رہا ہے. بڑا غصہ آیا اس کو. اس نے اپنی سواری روکی, ہاتھی روکا, اور اس کے پاس نیچے اتر کر حکیم سقراط کے پاس گیا, اور جا کر اس نے حکیم سقراط کو زور سے لات ماری اور کہا کہ جانتا نہیں میں کون ہوں. اب حکیم سقراط کی آنکھ کھل گئی اس کے لات مارنے سے, اور وہ آنکھیں ملنے لگا. تو بادشاہ نے پھر کہا تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. حکیم سقراط نے آنکھیں ملتے ملتے یہ کہا کہ تم نے چونکہ مجھے لات ماری ہے, اس سے اتنا تو میں سمجھ گیا کہ تم ہو کوئی جانور ہو. اب ذرا آنکھیں صاف کر کے ذرا بتاتا ہوں کون سے جانور ہو. لاتیں مارنا انسان کا کام نہیں ہے, ہاں جانوروں کا کام ہے. بس جو لاتیں مارتے ہیں, اب لات کے نہ سب کچھ آ گیا. کوئی لات مارتا ہے, کوئی ہاتھ مارتا ہے, کوئی زبان سے مارتا ہے, کوئی گالیاں دیتا ہے.
کوئی برا بھلا کہتا ہے، کوئی لان تان کرتا ہے، کوئی الزام لگاتا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، یہ سب لات مارنا ہی تو ہے. تو لات مارنا اور یہ سارے کام کرنا جانوروں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے. اور ہم انسان ہیں، ہمارے اندر انسانیت ہونی چاہیے. المسلم من سلم المسلم، مسلمان کہلانے کا ہی وہی مستحق ہے جس کے ہاتھ پاؤں سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ ہے مسلمان کہلانے کے لائق. ورنہ پھر مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی نہ کہے، ہاں دھوکہ لگا ہوا ہے اس کو کہ وہ بھی کوئی مسلمان ہے. دھوکہ ہے یہ. میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ دین کے 5 شعبہ پر عمل ہوگا تب ہیں ہم دیندار. زیادہ جب ہماری ذات سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو معاشرت پر ہمارا عمل ہی نہیں ہے. جو عمل نہیں ہے تو مسلمان کیسے؟ اس تکلیف کو شریعت نے بھی اس کی شریعت کے نزدیک بھی اس کی بڑی اہمیت ہے. اتنی اہمیت ہے کہ اگر شریعت کا ایک حکم ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، شریعت کا حکم بدل جاتا ہے. شریعت کا حکم بدل جاتا ہے. اب دیکھیے، شریعت کا حکم ہے ہر عاقل بالغ مرد کے لیے کہ وہ مسجد کے اندر آ کر نماز با جماعت ادا کرے، امام کے پیچھے با جماعت ادا کرنا. بعض علماء نے اس کو واجب کہا ہے، بعضوں نے اس کو سنت مؤکدہ کہا ہے. اور واجب سنت مؤکدہ وہ ہوتے ہیں جن کے چھوڑنے پر گناہ ملتا ہے. بعضوں نے کہا کہ بغیر جماعت کے نماز ادائے ناقص ہے. اتنی اہمیت ہے اس کی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے میں کسی کو امام مقرر کروں کہ وہ نماز پڑھائے اور میں پیچھے جاؤں، لوگوں کے گھروں میں جاؤں. وہ لوگ جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت میں نہیں آ رہے، مسجد میں نہیں آ رہے، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. آگ لگانے پر تیار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، وہ بھی آگ لگانے کو تیار ہے. اندازہ کریں کہ جماعت کی نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. جب آخری عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، آنے جانے کے قابل نہ رہے، تھوڑا سا افاقہ ہوا، تھوڑا سا حضرت کو لگا جیسے کچھ صحت اچھی ہو رہی ہے، تو 2 آدمیوں کے کندھوں پر سہارا لے کر نماز کے لیے آئے. مشہور واقعہ سب کو پتا ہے. سہارا لیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کا سہارا لیا اور گھسٹتے گھسٹتے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے، اٹھ بھی نہیں رہے تھے، لیکن آپ جماعت کی نماز کے لیے تشریف لائے. کتنی اہمیت ہے جماعت کی نماز کی. اتنا اہم حکم، لیکن دوسری طرف اگر تمہارے نماز کے لیے مسجد میں جانے کی وجہ سے اگر دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو تمہیں جماعت کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے. سگریٹ پیتے ہو، سگریٹ کی منہ تمہارے منہ میں بو آتی ہے سگریٹ کی، اور تم نے بو اپنے منہ کی صاف نہیں کی، خبردار جو مسجد میں گئے تمہاری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوگی. بعض لوگوں کے منہ میں ویسے ہی دانت خراب ہونے کی وجہ سے کسی وجہ سے منہ میں اگر بدبو ہو جائے، جماعت کی نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جائے گا، گھر میں نماز پڑھے گا. کسی کے پسینے میں بدبو ہے، مسجد میں نہیں جائے گا، منع ہے اس کے لیے مسجد میں جانا. حکم بدل گیا، حکم بدل گیا. تکلیف کو اہمیت زیادہ دے دی اپنے حکم کے مقابلے میں. تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے ایک شخص کو دوسرے شخص سے. ہر شخص دنیا میں بے ضرر بن کے رہے تو یہ پوری دنیا جنت کا نظارہ پیش کرے گی. یہ ساری بے چینی جو ہے نا ہم سب بے چین سے رہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمیں بس ہر وقت ڈر اور خطرہ لگا رہتا ہے. اب تکلیف پہنچے گی انتہائی معذرت کے ساتھ، اب پیٹرول مہنگا ہو جائے گا. چل رہی نا بات، ہر مہینے کی کہانی ہمارے، ہر شخص پریشان ہے. تکلیف میں پہنچانے کے انداز ہیں. اور اگر ہر شخص یہ کوشش کر لے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو تو یہ دنیا جنت بن جائے گی، جنت بن جائے گی. تو شریعت بھی اپنا حکم بدل دیتی ہے.
اب دیکھیں جو لوگ حج پہ گئے ہیں ماشاءاللہ سے اور حجر اسود کو انہوں نے دیکھا ہے، حجر اسود ایک پتھر ہے، تھا تو وہ سفید، اب وہ لوگوں کے بوسہ لینے کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کو جذب کرنے کی وجہ سے کالا ہو گیا، اس لیے اس کو حجر اسود کالا پتھر کہتے ہیں۔ اس کالے پتھر کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے اللہ جل شانہ سے ہاتھ ملایا۔ ہاتھ ملانا اللہ سے، یہ اس کے برابر حجر اسود کو بوسہ دینا اتنا بڑا اہم کام ہے۔ اب اتنی بڑی فضیلت سن کر آدمی کیا بولے گا؟ میں بھی جاؤں گا، میں بھی جاؤں گا، میں بھی حجر اسود کو بوسہ دوں گا تاکہ ایسا ہو جیسے کہ میں نے اللہ سے ہاتھ ملایا۔ لیکن اگر آپ کے حجر اسود کو بوسہ دینے کی وجہ سے کسی دوسرے کو دھکا لگے گا، تکلیف ہوگی، اور اب تو عورتیں بھی ہوتی ہیں، کسی عورت کے بدن سے بدن آپ کا ملے گا، آپ کے لیے حجر اسود کو بوسہ دینا جائز ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ حکم بدل گیا نا، اب نہیں ہے، اب حجر اسود کو بوسہ دینے میں تمہیں ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا۔ حجر اسود کے برابر میں ملتزم ہے، حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان کی جو دیوار ہے اس دیوار کا نام ملتزم ہے، دروازے کا نام نہیں ہے۔ آپ تصویروں میں دیکھتے ہوں گے کہ لوگ دروازے پر چمٹے ہوئے ہیں، نہیں، دروازے پر چمٹنا نہیں ہے، دروازے اور حجر اسود کے درمیان کی جو دیوار ہے 7-8 فٹ ہوگی اس پر چمٹنا یہ حکم ہے۔ اور اس کی فضیلت لکھی ہے کہ جو شخص ملتزم پہ چمٹتا ہے اور سینہ لگاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ پاک سے گلے ملا ہو۔ حجر اسود کو بوسہ دینا اللہ سے ہاتھ ملانا ہے اور ملتزم پر چمٹنا اللہ سے گلے ملنا ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اگر ملتزم پر جانے میں کسی دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے، اور ہوگی، لازمی ہوگی، تو پھر نہیں، پھر یہ فضیلت کیا ملے گی؟ الٹا گناہ ملے گا، الٹا گناہ ملے گا۔ اب بیچ میں ایک بات آ گئی ہے، میں نے یہ تو کہہ دیا کہ ملتزم پہ جانا گناہ ہو گیا کیونکہ وہاں پر رش ہوتا ہے، تکلیف پہنچے گی، لیکن میں اپنے شیخ کی ایک بات عرض کر دوں، تجربہ بھی کیا ہے، ہم نے خود بھی تجربہ کیا ہے، تو اس سے آپ کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی ملتزم پر چمٹنا چاہتے ہو، اللہ سے گلے ملنا چاہتے ہو، طریقہ میں بتاتا ہوں۔ حضرت نے طریقہ بتایا، حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ملتزم کی طرف جاؤ، جہاں تک رش ہے نا بس اس جگہ پر جا کر کھڑے ہو جاؤ اور تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بس یہ پڑھتے رہو۔ 10 منٹ کے بعد دیکھو گے کہ جو لوگ ملتزم سے چمٹے ہوئے تھے اور ملتزم کے بالکل قریب تھے وہ ایک ایک کر کے ہٹنا شروع ہو گئے، وہ ہٹتے جائیں تم آگے بڑھتے جاؤ، وہ ہٹتے جائیں تم آگے بڑھتے جاؤ، 20 سے 25 منٹ نہیں گزریں گے کہ تم ملتزم سے چمٹے ہوئے نظر آؤ گے۔ اور یہ تجربہ ہمارا بھی ہے، خوب چمٹے اور ذرہ برابر کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، تو اس کو یاد رکھنا، یہ تیسرا کلمہ بڑا کام کا ہے۔ میں نے اپنے شیخ سے کہا ایک دن، حضرت آپ نے یہ تیسرا کلمہ پڑھنے کا جو وظیفہ بتایا تھا ملتزم کے رش میں بتلایا تھا کہ ملتزم کے رش کو توڑنے کا ہے یہ طریقہ، حضرت ہم نے تو یہ کراچی کے سڑک پر ہونے والے رش میں بھی استعمال کیا، جہاں کہیں کراچی میں گاڑیاں رکیں اور تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کیا اور گاڑیاں آہستہ آہستہ ہلنا شروع ہوئی اور راستہ حضرت بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ لیکن تکلیف نہیں پہنچانی ہے، بس حاصل یہ تکلیف نہیں پہنچانی ہے، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 سنتیں ہیں، 2 سنتوں کے بعد 6 رکعت اوابین کا پڑھنا ہے، اور 6 رکعت اوابین کی نماز پڑھنے پر 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کوئی ایک دن پڑھ لے 6 نفل سنتوں کے بعد اوابین، 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔
کتنی بڑی بات ہے، ثواب ہے، بے شک ہے، ملتا ہے، پڑھیں ملے گا. لیکن اگر کوئی شخص اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پہ جا رہا ہے، راستے میں مغرب کا وقت ہو گیا اور راستے میں کسی جو پیٹرول پمپ پہ اتر کر نماز شروع کر دی مغرب کی، اور مغرب کی نماز پڑھ کر اس کو تو یہ پتہ تھا کہ نورانی مسجد میں بیان ہوا ہے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اس نے تو عوام کی نیت مان لی. ساتھ ہی سارے پریشان ہیں کہ اس کی نماز ختم ہو تو ہم آگے جائیں. اس کو 12 سال کا ثواب نہیں ملے گا، الٹا اس کو شاید 12 سال عذاب ملے گا. حکم بدل گیا کیونکہ تکلیف ہو رہی ہے نا تمہاری اس عوابین سے. یہ کیسی عوابین ہے؟ یہ کیسی نماز ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے؟ کیونکہ نماز ہے، اس پر پکڑ ہوگی ثواب تو کجا. احکامات بدل جاتے ہیں. تو اللہ کے نظر میں دیکھیں دوسروں کو تکلیف سے بچانا کتنی اہمیت کا حامل ہے. چھوڑ دو عوابین. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ سفر میں تھے اور حضرت کے ساتھ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، شیخ الاسلام وقت حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات محمد عالیہ، یہ دونوں حضرات بھی سفر پہ ساتھ تھے. تو راستے میں مغرب کا وقت ہو گیا تو ایک پیٹرول پمپ پر اترے، مغرب کی نماز پڑھی، فرض پڑھے، 2 سنتے پڑھے، گاڑی میں بیٹھے روانہ ہو گئے. یہ بتا رہا ہوں کہ شیخ اپنے مریدوں کی کس طرح جو ہے وہ تربیتیں کرتا ہے. آپ لوگ بھی شیخ بنے ہوئے ہیں نا، دیکھو تربیت کیسی کرتے ہیں. تشریف لے گئے، آگے چلے گئے، جس مقام پہ پہنچنا تھا وہاں پہنچے، عشاء وغیرہ پڑھی، اس کے بعد پھر جو ہے وہ کھانا وانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد چونکہ مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے مرید ہیں اور وہ شیخ ہیں، اور شیخ تو اپنے مرید کی ہر نقل و حرکت کی اصلاح کرتا ہے. حضرت نے کھانا کھانے کے بعد دونوں بھائیوں کو بلا لیا اور یہ سوال کیا، بتاؤ آج کی اوابین کس نے پڑھی؟ عجیب. بتاؤ آج کی اوابین کس نے پڑھی؟ اب دونوں بھائی حیران پریشان، یا اللہ اوابین تو مغرب میں ہوتی ہے اور مغرب کا وقت ہمارا بالکل سفر کے دوران گزرا ہے، وہاں پر اوابین کے پڑھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ابھی میں نے آپ سے کہا کہ اوابین پڑھیں گے تو الٹا گناہ ہوگا، ساتھیوں کو تکلیف ہوگی، اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ اوابین کس نے پڑھی؟ اب دونوں بھائی چپ. پھر حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا الحمدللہ میں نے عشاء کے بعد پڑھ لی. میں نے عشاء کے بعد 6 رکعت اوابین کی عشاء کے بعد پڑھ لی. تو یہ مریدین کی جو اصلاح ہوتی ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ نفل نماز کی قضا نہیں ہوتی، اس کی کوئی قضا نہیں کی جاتی، لیکن جب اصلاح کرانی ہوتی ہے تو پھر یہ بھی کرنا پڑتا ہے. تو خیر بات چل رہی ہے کہ کوئی بھی عمل کتنے اچھے سے اچھا ہے. اب دیکھیے مصافحہ کرنا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے مصافحہ کرنا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، تو اس سے پہلے کہ دونوں ہاتھ چھوڑیں اس سے پہلے دونوں کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ کے لیے ہو، بس کوئی مقصد نہ ہو بیچ میں. اب یہ تو فضیلت سن لی، گناہوں کی معافی کا بڑا اچھا ذریعہ، ہاتھ ملاؤ اور گناہ معاف کراؤ. اب آپ پہنچ گئے ایک بزرگ کے پاس، اب بزرگ جو ہیں وہ ہاتھ میں قلم ہے، وہ کچھ لکھ رہے ہیں. آپ نے کہا بھئی ان بزرگ سے ہاتھ ملاؤ تاکہ گناہ معاف ہوں. حضرت السلام علیکم. کیا مطلب آپ کا ہاتھ ملانے کا؟ آپ قلم چھوڑیے، لکھنا چھوڑیے، اپنا سارا کام ہٹائیے، مجھ سے ہاتھ ملائیے. بتائیے ثواب ملے گا؟ یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے اور گناہ اس کے اوپر آ جائیں گے. حکم بدل گیا. اب حکم نہیں ہے کہ آپ ان سے سلام کریں، مصافحہ کریں. اب آپ بغیر مصافحہ کر کے بیٹھ جائیں. تو تکلیف سے بچانا ہے. ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور مفلس ہم اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، وہ مفلس ہے. فرمایا ٹھیک ہے وہ بھی مفلس ہوتا ہے، لیکن حقیقی مفلس یہ نہیں ہے. حقیقی مفلس وہ ہوگا
جو قیامت کے دن میدان قیامت میں لایا جائے گا، اللہ کے سامنے اس کی پیشی ہوگی، اور اس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، بڑی بڑی نیکیاں کر کے لایا ہوگا، بڑی نمازیں، بڑے ذکر اذکار، بڑی تسبیحات، بڑے صدقہ اور خیرات، اور اس کے نیکیوں کے پہاڑ نظر آ رہے ہوں گے، اور وہ اپنی نیکیوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا، بس آنن فانن میرے حق میں جنتی ہونے کا فیصلہ ہوگا اور میں جنت میں جاؤں گا۔ ابھی وہی سوچ رہا ہوگا کہ ایک شخص آ جائے گا، اللہ پاک یہ جو آدمی کھڑا ہے اگرچہ اس کی بڑی نیکی نظر آ رہی ہیں، لیکن اللہ پاک اس نے مجھے دنیا میں تکلیف پہنچائی تھی، اس نے فلاں موقع پر مجھے کہا تھا، اس طرح کہا تھا، یا گالی دی تھی، مجھے برا بھلا کہا تھا، تکلیف پہنچائی تھی، یا اللہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے بدلہ دیا جائے، آج بدلے کا دن ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ بھئی یہاں تو بدلہ نیکیوں کے ذریعے سے ہوگا، تم کو جو اس نے تکلیف پہنچائی اس تکلیف کے بدلے میں ہمارے ہاں اتنی نیکیاں ہیں، جو ہوں گی 20، 25، 100، 150 جو بھی، اتنی نیکیاں اس کی لے کر اس کو دے دو جس کو تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ نیکیاں لے کر چلا جائے گا، ایک اور پہنچ جائے گا، اللہ میں اس نے مجھے بھی تکلیف پہنچائی تھی، فلاں موقع پر مجھے گالی دی تھی بلا وجہ، میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ اللہ پاک کہیں گے بھئی تو اس کو بھی نیکیاں دو، فرشتوں سے کہا جائے گا اس کی اتنی نیکیاں لو اور اس کو دے دو، وہ نیکی لے کر جائے گا، تیسرا پہنچ جائے گا، اللہ میں اس نے مجھے بھی مارا تھا، مجھے تکلیف پہنچائی تھی، بھئی اس کو بھی نیکیاں دو۔ غرض یہ کہ لوگ آتے چلے جائیں گے، ہوتے نا بعض لوگ ہیں تو بڑے عابد ہیں، بڑے زاہد، بڑے نمازی کے پابند، لیکن زبان کے بڑے گندے ہوتے ہیں، تکلیف میں پہنچاتے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے صف اول میں نماز پڑھ لی تو کون سا کمال کر لیا، اب ہر شخص کو حقیر سمجھتے ہیں، حقیر سمجھ کر برا بھلا بھی کہتے رہتے ہیں، پھر وہ نیکیاں تو ہیں ان کی، مگر وہ صاحب حق جب حق لینے آئیں گے تو ان کو نیکیاں ملتی رہے گی، اور نیکیاں مل کر ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، جو پہاڑ کے پہاڑ نیکیوں کو نظر آ رہے تھے سب ختم، اور حقدار ابھی تک موجود ہیں، پھر کوئی آئے گا، اللہ میں اس نے مجھے بھی ستایا تھا، مجھے بھی اس نے مارا تھا، اللہ میں کہیں گے اب نیکیاں تو ہے ہی نہیں، اچھا ایسا کرو جس کو ستایا تھا اس کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈالو، اب لوگوں کے حقداروں کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈالے جائیں گے، اور جب حقدار کے حقوق ختم ہوں گے تو وہ شخص جو جب آیا تھا تو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا تھا، لیکن اب جب جا رہا ہے تو وہ گناہوں کے پہاڑ لے کر جا رہا ہے، اور اس کے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ کھیل نہیں ہے کہ ہم جس طرح چاہیں زندگی گزاریں، میرے ہاتھ سے، میرے پاؤں سے، میرے زبان سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو پہنچتی رہے، یہ پہنچتی رہے والی کہانی نہیں ہے، ہمیں تو پوری زندگی کوشش کرنی ہے، ساری زندگی اس احتیاط میں گزری کہ آشیانہ کسی شاخ چمن پر بار نہ ہو، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما ہوتے، حضور صبح اٹھ کر تہجد پڑھتے، تہجد آپ پر فرض تھی، برابر میں صدیق عائشہ لیٹی ہوئی ہیں، صدیق عائشہ پر تہجد فرض نہیں ہے، حضور تہجد کے لیے اٹھتے تھے، حدیث کے اندر آتا ہے آہستہ سے اٹھتے تھے، آہستہ سے چپل پہنتے تھے، آہستہ سے دروازہ کھولتے تھے، آہستہ سے باہر نکل جاتے تھے، پھر آہستہ سے دروازہ بند کر دیتے تھے تاکہ عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ کون ہے عائشہ؟ بیوی ہے، بیوی۔ معلوم ہوا کہ تکلیف نہ پہنچانے کا تعلق عام لوگوں سے نہیں ہے، سب سے ہے، بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ بھی یہی ہے کہ تمہاری ذات سے بیوی بچوں کو بھی تکلیف نہ پہنچے، اور حضور دیکھیے صدیق عائشہ رضی اللہ عنہا کا کتنا خیال فرما رہے ہیں، حضور ہمارے لیے نمونہ ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونہ ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، یہ نہیں کہ میری بیوی میں جو چاہوں کروں، نہیں ایسا نہیں ہے، میرے بچے میں جو چاہوں کروں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوئے اور حضور کے گھر پہ ہم نے قیام کیا، حضور ذرا مسجد نبوی سے دیر سے آیا کرتے تھے، ظاہر ملکی انتظامی معاملات ہیں تو دیر سے آتے تھے اور ہم پہلے پہنچ جاتے تھے، حضور کے گھر پہ جا کر سو جاتے تھے۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور جب اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر تشریف لاتے تھے
گھر کے اندر تو آہستہ سے سلام کرتے تھے تاکہ جو جاگ رہا ہو وہ سن لے، سلام کا جواب دے دے، اور جو سو رہا ہو اس کی نیند خراب نہ ہو. یہ ہمارے حضور کا نمونہ ہے. اتنی رعایت ہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. میرے شیخ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی دامت برکاتہم اللہ علیہ جمعے کی نماز پڑھاتے تھے لیاقت مسجد میں. اب تو خیر وہ بیت المکرم میں پڑھا رہے ہیں. تو میں موجود تھا اس وقت. حضرت کی عادت یہ تھی کہ حضرت جب جمعہ پڑھانے آتے اور اگلے جمعے کو ان کا کوئی سفر ہوتا اور اگلے جمعے ان کا جمعے کے لیے آنے کا نہ ہوتا تو وہ جمعے کی نماز میں اعلان کر دیا کرتے تھے، آئندہ جمعے میں سفر پر ہوں گا، میں جمعہ پڑھانے نہیں آؤں گا. تو میں کھڑا ہوا تھا ایک دن جمعے کی نماز کے بعد، ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت یہ نا آپ کا جب سفر ہوتا ہے تو آپ اعلان کر دیتے ہیں کہ اگلے جمعے کو میں نہیں ہوں گا، تو حضرت وہ اگلے جمعے لوگ ہی نہیں ہوتے، مسجد خالی خالی ہو جاتی ہے. آپ اگر اعلان نہ کریں تو یہ کہ تاکہ لوگ آ جائیں نماز پڑھنے کے لیے یہاں پر، آپ کے اعلان کی وجہ سے لوگ نہیں آتے. حضرت نے فرمایا نہیں 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 نہیں، میری وجہ سے لوگ دور دور سے آتے ہیں. اگر میں اعلان نہ کروں اور وہ دور دور سے لوگ آئیں گے اور جب میں نہیں ملوں گا تو ان کو تکلیف ہوگی. حضرت ہمیشہ اعلان کرتے ہیں. تو ہمارے اکابر نے یہی کیا، بس تکلیف نہ پہنچے کسی. ہم بھی پوری کوشش کریں، گھر کے اندر بھی، باہر بھی، دوستوں میں بھی، مارکیٹ میں بھی، بازار میں بھی. بیچنے والے اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں، کوئی کپڑا بیچ رہا ہے، کوئی برتن بیچ رہا ہے، ایک دار چیز بیچے گا تکلیف ہوگی، زیادہ ریٹ پر بیچے گا تو تکلیف ہوگی، بات کرنے کا انداز غلط ہوگا تو تکلیف ہوگی. تو بھائی بھی تو بازار میں رہ کر بھی یہ کام کرنے ہیں ہمیں. حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنے گھر میں تھے، رمضان کا مہینہ تھا. حضرت کو کسی نے آ کر اطلاع کی کہ حضرت وہ فلاں بزرگ کا انتقال ہو گیا. حضرت نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور پھر فرمایا کہ بھئی بڑی مبارک موت ہے یہ، رمضان کی موت بڑی مبارک موت ہے، کیونکہ رمضان کے اندر جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، لہذا رمضان میں کسی کی موت آ جائے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ سعادت تو بہت اچھی ہے، رمضان میں مرنے کی سعادت تو ہے اور کہ آدمی کی بالکل بخشش ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا کہ لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ میری موت رمضان میں آئے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میری موت رمضان میں آئے. کس نے پوچھا حضرت وہ کیوں؟ فرمایا کہ بھئی اگر میری موت رمضان کے اندر آئے گی تو میرے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، دور دور سے لوگ میری نماز جنازہ میں آئیں گے، گرمی کا موسم ہے، روزے سے ہوں گے، روزے کی حالت میں آئیں گے، لوگوں کو تکلیف ہوگی، میں نہیں چاہتا کہ میری موت رمضان میں آئے. اور حضرت بیمار چل رہے تھے، صاحب فراش تھے آپ، سخت بیمار تھے آپ. یہ خواہش اور یہ کہنا رمضان پورا گزر گیا، حضرت کی موت نہیں آئی. رمضان کے گزرنے کے 9 دن کے بعد حضرت کا انتقال ہوا. تو یہ وہ لوگ تھے جو مرنے کے بعد بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے. زندگی میں تو کچھ، زندگی میں تو کیا کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، مرنے کے بعد بھی ان کی کوشش ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. تو ہماری معاشرت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. آج کل مختلف صورتیں ہیں تکلیفیں پہنچانے کی، پہنچ رہی ہیں. مثال کے طور پر آج کل بڑا اچھا انداز ہے تکلیف پہنچانے کا کہ موبائل پر فون کیا، پیکج تو ہوتا ہی ہے، 1000 منٹ ملے ہوئے ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتے. اب اٹھا کر کسی کو فون کر دیا اور لمبی بات شروع کر دی. اس بیچارے سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ یار مجھے تم سے ایک لمبی بات کرنی ہے، میں کر لوں؟ پوچھے بغیر ایک لمبی بات شروع کر دی اور وہ پھنس گیا. پھنس جاتا آدمی، منع بھی نہیں کر سکتا، بند بھی نہیں کر سکتا.
ہمارے ساتھ تو روز ہوتا ہے، آدھا آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ بات کرنا کوئی بات ہی نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ تکلیف ہے. آپ کو لمبی بات کرنی ہے، آپ پہلے پوچھ لیں کیا مجھے کچھ لمبی بات کرنی ہے، اجازت ہو تو کر لوں. تو یہ بھی تکلیف کا ذریعہ ہے. وعدہ خلافی کرنا تکلیف کا ذریعہ ہے. وعدہ کیا تھا کہ میں آ رہا ہوں، نہیں گئے. قرض لیا، کہا تھا کہ میں آپ کو اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو لوٹا دوں گا، نہیں لوٹائے. تکلیف پہنچ رہی ہے یہ. ہاں تکلیف ہے یہ وعدہ خلافی کرنا. یہاں کو تو مجھے نہیں پتا، کراچی میں تو ہوتا ہے. اوپر پہلی دوسری تیسری منزل والے اوپر رہتے ہیں، کچرا انہوں نے لیا شاپنگ بیگ میں جمع کیا، کون نیچے جا کر پھینکے، کھڑکی سے پھینک دیا. ان کی بلا سے کہ وہ کچرا کسی کے سر پر گرے، کوئی بھی نہیں بھی کوئی ہوگا تو کم از کم راستے میں گرے گا، راستہ خراب ہو رہا ہے، ہر آنے جانے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو اس سے بحث نہیں ہے. اور جو کچھ بعض لوگ شریف لوگ ہوتے ہیں وہ چلو اوپر سے تو نہیں پھینکتے، وہ شاپنگ بیگ بناتے ہیں، صبح نکلتے ہیں اپنے آفس جانے کے لیے موٹر سائیکل کے اوپر، اور اس کو اپنے ایک ہینڈل پر اس کو لٹکایا اور آگے نکلے، کسی کے بھی گھر کے سامنے پھینک دیا جیسے کسی نے دیکھا ہی نہیں. کیا ہے یہ؟ تکلیف ہے. کسی کے گھر کے آگے کچرا پھینکنا ناجائز اور حرام ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اس سے جائز نہیں ہے. گھر دھویا پانی سے اور سارا پانی دروازے سے باہر اور روڈ کے اوپر پانی بکھر گیا، ہر آنے جانے والے کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ کا تو گھر صاف ہو گیا مگر یاد رکھیے دل میلا ہو گیا، آپ نے تکلیف پہنچی اس سے لوگوں کو. دو چار منزلہ بلڈنگ ہوتی ہے، اوپر ٹنکی بنی ہوئی ہوتی ہے، ٹنکی کو پانی سے بھرا جاتا ہے، موٹر چالو کر دی، پانی بھرنا شروع ہو گیا، ٹنکی بھر گئی، موٹر چل رہی ہے، اور وہ ٹنکی کا پانی باہر گلی میں گر رہا ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے مگر ہمیں اس کی پرواہ نہیں. یہاں بھی ایسے ہوتا ہے، کراچی میں تو بہت ہوتا ہے. موٹر چل رہی ہے. ایک اور تکلیف کا انداز بتاؤں. ہمارے یہاں بل بھرے جاتے ہیں، بجلی کے بل، گیس کے بل بینک میں بھرے جاتے ہیں، اور بھرنے والے لائن لگاتے ہیں. اب لائن لگی ہوئی ہے، فرض کریں 5 آدمی کھڑے ہیں، اب سب کے پاس ایک بل ہے. ایک بل کا مطلب یہ ہوا کہ 5ویں آدمی کا نمبر 4 بل کی ادائیگی کے بعد اس کا نمبر آ جائے گا. اتنے میں آگے والے کا کوئی دوست آ گیا، اس نے میرا بھی بل بھر دے یار. اب جب اس دوست نے اس کو بل بھرا تو جو 5ویں نمبر پر جو بل کے لیے ہوئے کھڑا ہوا تھا، جس کو 4 بل کے بعد اس کا نمبر آنا تھا، اب 5 کے بعد آئے گا. اب 5 کے بعد آئے گا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیا ہے یہ؟ وہ تو بیچارہ پیچھے جو کھڑا ہوا تل ملا کر رہ جائے گا کہ یہ تمہاری اچھی دوستی ہے، ہمیں آپ نے اور پیچھے کر دیا، پہلے اس کے سارے بھرے جائیں گے پھر ہمارا نمبر آئے گا. تکلیف دینا ہے یہ کسی کو بل دے دینا کہ لیا میرا بھی بھر دے، تکلیف پہنچانا ہے پیچھے والوں کو. تو بھائی جو بھی تکلیفوں کی کوئی بھی شکل بنے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، اور ہمارے معاشرت کا یہ سب سے بڑا حصہ ہے. اس پر ہم سب کو، اور خواتین کو بھی، مردوں کو بھی، بچوں کو بھی سب پوری طرح عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ تمام حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، محض اپنے فضل و کرم سے ہم تمام مسلمانوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، جان کروں بھول کروں، چوری چھپے کیوں، علانیہ کیوں، نئے ہوں یا پرانے ہوں، اے اللہ سارے
ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا فرما، اے اللہ گناہوں والی زندگی سے توبہ کر کے نیکیوں والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام۔ ہم تمام مسلمانوں میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفا اور صحت کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے سبکدوشی نصیب فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو بہتر سے بہتر رشتے عطا فرما، حلال کمانے والے رشتے عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں ان کو نرینہ اولاد سے بھی مالا مال فرما یا ارحم الراحمین۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی کامل مغفرت فرما، اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ سکون نصیب فرما یا ارحم الراحمین، ان کے قبروں کے عذاب کو دور فرما یا ارحم الراحمین۔ موت برحق ہے، ہم سب کو موت آنی ہے، اے اللہ ہماری موت آسان فرما، اے اللہ موت کے وقت کی شدتوں سے اور سختیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، سہولت اور نرمی والی موت عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما، کلمے والی موت عطا فرما، موت کے وقت میں اپنا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا نصیب فرما، اے اللہ نیکیاں کرتے ہوئے موت عطا فرما، گناہوں سے بچتے ہوئے موت عطا فرما، جب آپ ہم سے خوش ہوں اس وقت کی موت عطا فرما، جب آپ ہم سے ناراض ہوں یا ہم کسی گناہ میں مبتلا ہوں اے اللہ اس وقت کی موت سے پناہ نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ موت کے بعد کی تمام گھاٹیاں آسان فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے سانپ بچھوؤں سے حفاظت فرما، کیڑے مکوڑوں سے حفاظت فرما، ہمارے قبروں کو تحد نکاح وسیع فرما، ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، ہماری قبروں میں جنت کا بچھونا نصیب فرما، اے اللہ جنت کی ہوائیں نصیب فرما، جنت کی خوشبوئیں نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ حشر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ حشر کے میدان میں نامہ اعمال ہم سب کو دائیں ہاتھ میں عطا فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، عرش کے نیچے بیٹھے ہوئے دسترخوان پر کھانے والوں میں ہم سب کو شامل فرما یا ارحم الراحمین، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما یا ارحم الراحمین۔ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر شر سے حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی ہیں ہمیں بھی عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور و فتنوں سے پناہ مانگی ہے اے اللہ ان سب سے ہم سب کو پناہ نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے طفیل میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔